فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ میرا اللہ کہے کہ آپس میں یاد دہانی نفع دے، میرا اللہ کہے نفع دے، اور ہم کہیں نفع نہ دے، ممکن ہے؟ یقیناً نفع ہوتا ہے اور ہو کے رہتے ہیں۔ اب وہ نفع والی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ نفع والی چیزیں آپ سنیے غور سے۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا بچہ جو ہے نا اظلم ہے، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہے اظلم، سپرلیٹو ڈگری ہے نا، وہ ظالم سے بھی اوپر ہے، بڑا شرارتی ہے میرا بچہ، جو وہ نہیں سوتا، جاگ جاتا ہے تو پھر سوتا نہیں، پھر ہمیں سونے نہیں دیتا سارے گھر والوں کو۔ کہنے لگے میری بیوی بچے کو نا تھپ تھپاتے ہوئے کہتی ہے زم 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 زم، ایسا آنکھیں کہہ رہے ایسے، پہلے تھوڑی سی بند کرتا ہے، ایسے ایسے بند کرتے کرتے کرتے۔ اچھا یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میں نے درس میں بتایا تھا، یہ کیفیت مجھے کئی لوگوں نے بتائی، آخر بچہ سو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو زمزم کے فائدے بتائے تھے، اور ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ ایک گہری بات ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ پھر سنیے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا، کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا، لیکن تسبیح خانہ واحد زمزم ہے۔ یہ زمزم کی مثال دے رہا ہوں، زمزم دنیا میں ایک ہے، تسبیح خانہ واحد زمزم ہے جہاں ایڑیاں نہیں رگڑنی پڑتی، دل کے راز، سینے کے راز، اللہ کی محبتوں کے راز، قرآن کے راز، حدیث کے راز، مدینے والے کے راز، صحابہ اہل بیت کے راز، اولیاء صالحین، محدثین، مفسرین کے راز تسبیح خانے میں ایسے بکھرے موتیوں کی طرح ملتے ہیں۔ کیا نہیں ملتے؟ کیا نہیں ملتے؟ اور آج بھی یہ زمزم اسی تاثیر کو رکھتا ہے، اسی طاقت کو رکھتا ہے، یہ زمزم آج بھی اسی طاقت اور تاثیر کو رکھتا ہے۔ ابھی میں صحیح کر رہا تھا صفا مروہ پہ، ایڑی میں درد، میں جب زیادہ چلوں مجھے ایڑی میں درد ہوا، میں نے کہا زمزم یہیں سے ملا تھا، آج ایڑی کے درد کا علاج بھی زمزم سے کرتا ہوں۔ چل رہا تھا پیدل طواف زیارہ کے لیے، کہاں پیدل چلتے چلتے، پھر آگے پیدل، پھر پیدل، پھر پیدل، تو میں نے جو ہے ایک جگہ ایسے ایڑی رکھ کے نا، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ کے زمزم پڑھا سانس روک کے، اور پھر ایسے ہاتھ کو پھونک لگا کے نا ایسے میں نے لگا دیا، پھر چلنا شروع کر دیا، پھر ہلکا ہلکا درد تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے درد بھول گیا، چھٹا چکر ختم ہو رہا تھا، تب پھر مجھے احساس ہوا، تو مجھے درد تھا، میں نے کہا وہ تو خود بھول ہی گیا کہ تھا یا نہیں تھا۔ زمزم کے معنی ہے رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، درد ٹھہر جا۔ بچہ رونے کو، سونے کو، تنگ کرنے کو ازلم ہے، ٹھہر جا، ظلم کی سپرلیٹو ہے، ٹھہر جا، زم زم رک جا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر اماں زمزم نہ فرماتی تو پوری دنیا میں پانی پانی ہوتا، وہ پانی اتنا چشمہ نکلا تھا، اور واقعی ہوتا، جو کروڑوں اربوں کھربوں لیٹر پانی نکل چکا اور نکل رہا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا۔ اور اس کا ایک راز میں نے بتایا تھا، کعبہ کے نیچے دو چشمے ہیں، کون سے نام کیا ہے؟ ایک کا نام حمید ہے، اللہ کا نام، اور ایک کا نام مجید ہے۔ یہ دو چشمے ہیں اللہ کے نام کے، اور اللہ کے ان ناموں کے چشموں سے یہ زمزم کا پانی آج بھی نکل رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک ختم نہ ہونے کو ہے۔ اور یہ زمزم لفظ کی تاثیر آج بھی ویسی ہے، آج بھی ویسی۔ کوئی بندہ تنگ کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اور باز نہ آ رہا ہو، اور بچہ باز نہ آ رہا ہو، یا کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، یا کوئی چیز حملہ کرنا چاہتی ہو، تو اس کا تصور میں زم 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 زم، رک جا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا،